میں تو اب تم سے تنگ آ چکی ہوں۔ جب بھی میں کسی رشتے والے کو بلاتی ہوں تیری کالی صورت کو دیکھ کے وہ واپس چلے جاتے ہیں انکار کر کے۔ پتہ نہیں کب تیری شادی ہوگی اور تو کب ہماری چاند چھوڑے گی، کب تک یہ بوجھ ہمارے سروں پہ رہے گا۔ گجری کی کالی صورت کی وجہ سے اس کی ماں ہر وقت اس پہ غصہ کرتی رہتی تھی۔ گجری چپ چاپ کھڑی اپنی ماں کی باتیں سننے جا رہی تھی اور اس کی ماں کی باتیں سیدھا اس کے دل میں جا کے لگتی، جس سے گجری بہت روتی تھی اور وہ آئینے میں خود کو دیکھ کے کہتی کہ میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی۔ اگر میری کالی صورت ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کچھ دن گزرنے کے بعد گجری کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے، سن گجری، آج تمہیں پھر دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور تم اپنی کالی صورت پہ تھوڑا سا زیادہ میک اپ لگا لینا تاکہ لڑکے والوں کو تیری کالی صورت نظر نہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد گجری واپس اپنے کمرے میں جاتی ہے اور پھر میک اپ کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اس کی ماں کی باتیں اس کے دل میں چبھی، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے میک اپ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور اس نے اپنے چہرے پر تھوڑی سی کریم لگائی اور سمپل سا سوٹ پہن کے اپنے کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور آگے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے جہاں پہ اس کے رشتے والے بھی آئے ہوتے ہیں۔ ارے بہن جی، یہ ہے آپ کی بیٹی اتنی کالی، میں اپنے بیٹے کی شادی کسی کالی کلوٹی سے نہیں کروں گی۔ میرے بیٹوں کے لیے کوئی رشتے کی کمی نہیں ہے جو میں اس کالی سے اپنی بیٹے کی شادی کروں گی۔ تبھی گجری کی ماں کہتی ہے، بہن جی، میری بیٹی بے شک کالی ہے لیکن دل کی بہت صاف ہے اور سنسکاری ہے، جس گھر میں بھی جائے گی سب اس کی گن دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ ارے بہن جی، باہر کی خوبصورتی کو کیا کرنا، انسان کو اندر کی خوبصورتی دیکھنی چاہیے، جو کہ میری بیٹی اندر سے بہت خوبصورت ہے۔ اس کی ماں کی باتیں سن لڑکا بولتا ہے، ارے ماں چل یہاں سے، مجھے نہیں اس کالی کلوٹی سے شادی کرنی اور میں اس کو اپنے دوستوں سے کیسے ملواؤں گا، یہ اتنی کالی ہے۔ یہ کہہ کے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کی ماں پھر اس کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے۔ گجری کو سب کی باتیں بہت بری لگتی ہیں اور وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ سشیما اپنے پتی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، پتہ نہیں کب تک یہ بوجھ ہمارے سروں پہ رہے گا، آج پھر رشتے والے انکار کر کے چلے گئے ہیں۔ اس کا باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے خاندان میں یہ کالی کلوٹی پیدا ہو گئی ہے، اور تو کوئی بھی نہیں ہے کالا۔ سشیما کہتی ہے، میں نے تو اب بہت کوشش کر کے دیکھ لی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی رشتہ ہوگا۔ ویسے بھی سب میں یہ بات اب پتہ چل گئی کہ ہماری بیٹی کالی ہے اور کوئی بھی اس کا رشتہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سشیما غصے میں آ کے اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے جو کہ کینیڈا میں جاب کرتا ہوتا ہے۔ ارے بیٹا، تم خود تو وہاں جا کے بیٹھ گئے اور ہمارے سروں پہ یہ بوجھ ڈال کے چلے گئے اور پتہ نہیں کب تک ہماری اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تبھی اس کا بیٹا کہتا ہے، ارے ماں جی، میں ہر مہینے تو اچھے پیسے بھیج دیتا ہوں، پھر کون سا بوجھ ہے آپ پہ؟ تبھی وہ گجری کا نام لے کے چلانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، تمہاری بہن، اگر تم ابھی نہ آئے تو میں نے اسے دھکے دے دے کے گھر سے نکال دینا ہے، مجھ سے اب وہ اور برداشت نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کی باتیں سن وکرم پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً سے اپنی پتنی کو فون، مائرہ تم جلدی سے اپنا اور میرا سامان پیک کر لو، ہمیں ابھی ہی گھر باہر جانا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد سشیما کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی پتنی کے ساتھ اور سشیما اپنے بیٹے کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور بہت ہی اس کی بلائیں لے رہی ہوتی ہے۔ ارے میں تو اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، آجا میرے گلے لگ جا۔ تبھی وہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہے اور وہ اپنی بہو سے کہتی، ارے بہو کیسی ہے تو، بہت پتلی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنی بہو کو دیسی گھی کے پراٹھے کھلاؤں گا جس سے کہ تو پھر سے موٹی ہو جائے گی۔ وہ اپنی ساس مام کا آشیرواد لیتی ہے۔ وہ سب کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سشیما اپنے بیٹے اور بہو کے آنے کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو اس بات کا بہت گھمنڈ ہوتا ہے کہ اس کی بہو بہت ہی گوری ہے۔ تبھی گجری اپنے کمرے میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ تبھی مائرہ اس کے کمرے میں جاتی ہے اسے ملنے کے لیے۔ ارے گجری، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، سارا تمہارا حلیہ بگڑا ہوا ہے۔ مائرہ اپنی نند کو ایسے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی گجری کہتی ہے، ارے بھابھی، آج پھر میرا رشتہ دیکھنے والے آئے تھے اور وہ میری کالی صورت کی وجہ سے پھر مجھے ناپسند کر کے چلے گئے ہیں اور مجھے ان سب کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تبھی مائرہ کہتی ہے، تم بہت خوبصورت ہو، کسی کو کیا پتا۔ تبھی گجری کہتی ہے کہ بھابھی، صرف آپ ہی ہو اس پورے گھر میں جو مجھ سے پیار کرتی ہو، باقی سب تو میری کالی صورت کی وجہ سے مجھ سے نفرت ہی کرتے ہیں۔
ماہرہ گجری کی باتیں سن کے اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ گجری تم پریشان نہ ہوا کرو لوگوں کی باتوں سے، اور ہمیں کیا ہے لوگوں سے لینا دینا۔ تبھی وہ گجری کو لے کے اپنے بھائی سے ملوانے کے لیے جاتی ہے۔ وکرم اپنی کالی بہن کو دیکھ کے اپنا منہ خراب کر لیتا ہے۔ اتنے میں ماہرہ اپنا بیگ کھولتی ہے اور اس میں سے ایک گفٹ نکال کے وہ گجری کو دیتی ہے، جس کو دیکھ کے گجری بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ماہرہ کہتی ہے یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ اس طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد گجری اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ماہرہ آتی ہے اور کہتی ہے ارے گجری چلو میں تمہیں شاپنگ پہ لے کے جاتی ہوں۔ ارے ساسو ماں، میں اور گجری شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اس طرح سے وہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں، اور ماہرہ گجری کو بہت سی اچھے اچھے اور برانڈڈ کپڑے دکھاتی ہے، جسے دیکھ کے گجری بولتی ہے ارے بھابھی یہ تو بہت چھوٹے کپڑے ہیں، اس سے یہ کپڑے تو ہمارے ہم روز میں چھوٹی بچی کو بھی پورے نہیں آئیں گے۔ ماہرہ گجری کی باتیں سن کے ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے گجری ان کو چھوٹے کپڑے نہیں بولتے، ان کو شارٹس بولتے ہیں، تم جاؤ یہ پہن کے آؤ۔ تبھی گجری وہ شارٹس پہن کے آتی ہے تو وہ اس میں بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ماہرہ کو گجری کے اس ڈریس کے اوپر اس کے باندھے ہوئے بال بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے، اس لیے وہ اسے اچھے سے پارلر میں لے کے جاتی ہے، اس کے ہیئر کٹ کرواتی ہے، اس کے فیشیل کرواتی ہے اور اچھا سا میک اپ کرواتی ہے، جس سے کہ گجری کی پوری لک چینج ہو جاتی ہے، جس سے دیکھ کے ماہرہ بولتی ہے ارے واہ گجری تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انسان کو اپنے آپ کو بنانا سنوارنا پڑتا ہے، دیکھو تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہم تب تک نہیں خوبصورت نظر آتے جب تک ہم خود کو بنا سنوارے نہ۔ اس دن کے بعد سے گجری خود کو بنا سنوار کے رکھتی ہے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد ماہرہ گجری کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے چلو گجری ہم تمہیں پارٹی میں لے کے جاتے ہیں، ہم نے آج پارٹی میں جانا ہے۔ تبھی وہاں پہ ایک لڑکے کی نظر گجری پہ پڑتی ہے جو کہ بہت ہی امیر ہوتا ہے، اور اس کو گجری کی لک دیکھ کے بہت پسند آتی ہے، اور وہ گجری کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے مجھے آپ بہت اچھی لگی ہو، اور آپ کا لک بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ وہ اسے پرپوز کرتا ہے، تبھی گجری ہاں کر دیتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ لڑکا اپنے پریوار کے ساتھ گجری کے گھر آتا ہے اور گجری کے ساتھ رشتہ پکا کر کے چلا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر ان کی شادی طے ہو جاتی ہے، جس میں ماہرہ نے گجری کو بہت اچھا اور سندر تیار کیا ہوتا ہے، جس میں گجری بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے دیکھ کے گجری کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتی ہے گجری تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اس طرح سے ایک غیر لڑکی کا گجری سے پیار دیکھ کے گجری کے گھر والے بھی رونے لگ جاتے ہیں، اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ سب گجری سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔